اس موسم میں ہر گھر میں ایسے افراد پائے جاتے ہیں جن کے سر میں شدید درد ہوتا ہے، جن کا ناک بند ہوتا ہے، جن کے منہ کا ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے۔ اس بیماری پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں یو کے ٹرینڈ کنسلٹنٹ ای این ٹی سرجن بریگیڈیئر ریٹائرڈ پروفیسر ڈاکٹر انوار الحق صاحب، جو کہ حمید لطیف اور ہیلتھ کیئر ہاسپٹل میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکس دل ہیلتھ کیئر اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ کشف الہدیٰ۔ السلام علیکم سر، اپنا قیمتی وقت دینے کا بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ سر، اکثر لوگوں کا ناک بند ہوتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ ناک بند ہونے کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسا کہ عام طور پر ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہوتی ہے، ایک طرف کو چلی جاتی ہے، ناک میں غدود بڑھ جاتے ہیں۔ ناک میں دو طرح کے غدود ہوتے ہیں، ایک وہ غدود جو نارملی ہر ناک میں پائے جاتے ہیں لیکن ان کا سائز بڑا ہو جاتا ہے، اور دوسرے غدود اس قسم کے ہوتے ہیں جو کہ ایکسٹرا ہوتے ہیں اور وہ کسی مریضوں میں ہی ڈیولپ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بچوں میں ناک کے پیچھے غدود ہوتی ہے جس کو ایڈینوائڈز کہتے ہیں، وہ وجہ ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ ناک کے ٹیومرز ہوتے ہیں، الرجی ہو سکتی ہے، انفیکشن ہو سکتی ہے، سائنوسائٹس جس کو ہم بولتے ہیں۔ تو ان ساری وجوہات کی وجہ سے بندے کا ناک بند ہو جاتا ہے۔ سر، آپ نے بھی ذکر کیا سائنوسائٹس کا، یہ کیا بیماری ہوتی ہے؟ پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سائنس کیا ہوتا ہے۔ سائنس ہمارے ایک تو ناک کا نارمل پیسیج ہے جو آگے سے پیچھے سانس جس میں جاتا ہے، لیکن اس کے آؤٹ پاؤچز ہیں ناک کے ارد گرد، جہاں پر جن کے اندر نارملی ہوا ہوتی ہے، جو ہمارے ماتھے میں پائے جاتے ہیں تو ان کو فرنٹل سائنس کہتے ہیں۔ ہماری آنکھوں کے درمیان ایتھموئڈ سائنسز ہوتے ہیں، ہماری آنکھ کے نیچے اور گال کے اندر میگزیلری سائنسز ہوتے ہیں، اور ناک کی بالکل بیک سائڈ کے اوپر سفینائڈ سائنس ہوتا ہے۔ تو ان کو سائنسز کہتے ہیں، اور سائنسز کے اندر جو اس کی لائننگ ہوتی ہے یا اس کی سکن ہوتی ہے یا اس کا میوکوزا ہوتا ہے، اس میوکوزا کی سویلنگ کو سائنوسائٹس کہتے ہیں۔ تو اس کی وجوہات ڈفرینٹ طرح سے ہو سکتی ہیں۔ اس کی وجوہات عام طور پہ جو بہت کامن ہے وہ الرجی ہے۔ الرجی میں جب ناک کی جھلی کی سوجن ہو جاتی ہے تو اس کو ہم الرجک سائنوسائٹس یا الرجک رائنائٹس بولتے ہیں۔ اس بیماری میں عام طور پہ آنکھیں بھی انوالو ہوتی ہیں، آنکھوں میں بھی کھجلی ہوتی ہے، اور ساتھ میں ناک میں بھی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو فلو ہے عام طور پہ، جو کہ آج کل بہت زیادہ لوگ سردیوں میں جو بڑھ جاتا ہے، وہ فلو جس کے اندر ناک کی سارے میوکوزا یا جھلی کی سویلنگ ہو جاتی ہے، اور ناک کی بھی سویلنگ ہو جاتی ہے، سائنسز کے اندر بھی سویلنگ ہو جاتی ہے، تو اس کو ہم فلو یا سائنوسائٹس بولتے ہیں۔ سائنوسائٹس کی جو وجوہات ہیں وہ ڈفرینٹ قسم کے الرجی کے علاوہ ڈفرینٹ قسم کی جراثیم سے ہوتے ہیں، جس سے جیسا کہ ہمارے وائرسز ہیں، اس طرح انفلوئنزا ہے، سارس ہے، یا مطلب طرح طرح کے جو انفیکشنز ہوتی ہیں وائرل، ان سے ناک میں انفیکشن ہو جاتی ہے۔ پھر بیکٹیریل انفیکشن ہوتی ہے جس کے اندر عام طور پہ بالکل لیسدار اور گاڑھا مواد ناک سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ فنگل انفیکشن ناک میں 3 طرح کی ہو سکتی ہے۔ ایک جس کو ہم الرجک فنگل سائنوسائٹس کہتے ہیں، جس میں ناک کا جو میوکوزا ہوتا ہے اس کو الرجی ہوتی ہے فنگس سے، اور ان رسپانس وہ ناک کے اندر پولپس بنا دیتا ہے، اور فنگس ناک کی جو کیوٹیز ہیں جن کو سائنسز بولتے ہیں، ان کے اندر وہ جمع ہو جاتا ہے فنگس۔ تو یہ فنگس، اور ایک فنگس کی ایسا ہوتا ہے جو انویسو فنگل ہوتا ہے، جو الرجک فنگل ہوتا ہے وہ میں کہتا ہوں کہ عام طور پہ ایسے پھیلتا ہے، وہ آنکھ کو پریس کر دیتا ہے، برین کو پریس کر دیتا ہے، لیکن وہ عام طور پہ گھستا نہیں، اندر پھیلتا یوں ہے، بڑا ہوتا جاتا ہے لیکن اندر گھستا نہیں ہے۔ دوسرا جو انویسو فنگل سائنوسائٹس ہے وہ میں کہتا ہوں کینسر کی طرف ہے، یوں پھیلتا ہے اور ہر ڈائریکشن میں جاتا ہے، جس طرف جاتا ہے ناک کو جو حصہ درمیان میں آتا ہے، لائک آنکھ ہو گئی، دماغ ہو گیا، تالو ہو گیا، جو بھی قریبی تالو، ان سب کو ڈیڈ کرتا جاتا ہے۔ تو یہ ایک انویسو فنگل ہے۔ ایک فائبروٹک ٹائپ فنگل سائنوسائٹس ہوتا ہے جس کے اندر وہ بھی ناک کے بند ہونے کی ایک وجہ ہو سکتا ہے۔
تو یہ ڈفرینٹ قسم کے یہ وجوہات سائنس کی سائنوسائٹس کی ہو سکتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ویورز کو بتائیے گا کہ سائنسائٹس کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ سائنوسائٹس کا مطلب یہ ہے، سائنسز جیسا کہ میں نے بتایا یہاں اور یہاں پر ہوتے ہیں۔ اس جگہ پہ سائنوسائٹس کا مطلب انفیکشن ہو گئی ہے، اس کی انفلیمیشن ہو گئی ہے، تو اس انفلیمیشن کی وجہ سے ناک کے اندر ایک تو ناک بند ہو جاتا ہے، سویلنگ کی وجہ سے اسپیس کم ہو جاتی ہے۔ سیکنڈلی انفیکشن ہوتی ہے، تو سائنسز کے اندر پس اور رطوبتیں بھر جاتی ہیں، اور ان رطوبتوں کے بھر جانے کی وجہ سے ان بندے کو فیشیل پین، ایک تو ناک بند ہوتا ہے، ناک سے بلغم اور ریشہ آتا ہے، ٹھیک ہے، فیس میں، آنکھوں میں اور سر کے اندر درد ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، سانس نہیں آتا، تو ساتھ ساتھ میں خوشبو اور بدبو آنے کی صلاحیت بھی چلی جاتی ہے اس کے ساتھ، کیونکہ وہاں تک ایک تو اس علاقے کی بھی سوجن ہوتی ہے جو جس کی سونگنے کی حس ہوتی ہے جہاں پر، اور سیکنڈلی سونگنے کی حس کے علاوہ وہاں تک سوجن کی وجہ سے ہوا پہنچ ہی نہیں پاتی، تو جب وہاں پہنچے گی نہیں تو بندے کو جو خوشبو اور بدبو نہیں آئے گی۔ اچھا، پھر یہی سائنسز کا درد جیسا میں نے بتایا آنکھوں میں فیل ہو سکتا ہے، تو جو ہمارا یہ والا سائنس ہے اس کے فلور کے اندر دانتوں کی جڑیں ہوتی ہیں، تو سائنس کی جو پین ہے وہ دانتوں میں درد کی صورت میں بھی مریض کمپلین کر سکتا ہے۔ سر کائنڈلی ہمارے ویورز کو بتائیے گا کہ سادہ ایکس رے سے ہم سائنسائٹس کی تشخیص کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، سادہ ایکس رے سے سائنوسائٹس کی تشخیص ہو سکتی ہے۔ سائنس کا ایکس رے، انفیکٹ جو ایکس رے ہے وہ 1000 تک کاسٹ کرتا ہے، تو بہت ساری انفارمیشن ہمیں ایکس رے سے ضرور مل جاتی ہے، اور ہمیں اگر بہت زیادہ بیماری ہو تو وہ ایکس رے میں آ جاتی ہے، لیکن ایکس رے جو ہے وہ 100% انفارمیشن نہیں دے رہا ہوتا، تو ہمیں دوسری موڈیلٹیز یوز کرنی پڑتی ہیں۔ سر دوسری موڈیلٹیز سے آپ کا کیا مطلب ہے، اور کیا ہم ایسا ٹیسٹ کروا سکتے ہیں جس سے ہم سائنسائٹس کی تشخیص کر سکیں؟ سائنوسائٹس کی تشخیص دیکھیے، اگر تو الرجی ہے تو الرجی کا ٹیسٹ کروانا چاہیے، اور اس میں اگر کوئی الرجن آئیڈینٹیفائی ہو جائے تو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ اسلام آباد میں اس میں پھر اس کو دینے کے لیے وہ ویکسین دیتے ہیں، جو کہ 2-3 سال لگاتے ہیں، لیکن وہ 15-20 چیزوں کے اگینسٹ ہی بناتے ہیں، جبکہ الرجی بہت ساری چیزوں سے ہو سکتی ہے، تو ہم وہ ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن سب سے سائنسز کی جو سائنوسائٹس ہے اس کو ڈائگنوز کرنے کے لیے جو آئیڈیل انویسٹیگیشن ہے وہ سی ٹی اسکین ہے، اور سی ٹی اسکین ہمیں ایکچوئل صورتحال بتاتا ہے کہ کون سا سائنس کس جگہ پر انفیکٹڈ ہے، اور اس کو دیکھ کے اگر ہم نے میڈیسن سے پیشنٹ ٹریٹ نہیں ہو رہا تو پھر سی ٹی اسکین ہمارے لیے بالکل ایک روڈ میپ کی طرح ہے، ایک نقشے کی طرح ہے، ایک گائیڈ کی طرح ہے، جس کے مطابق ہم جس جگہ پہ ہے کیمرے کی وجہ سے، کیمرے کے ساتھ وہاں پر جا کر اسپیسیفکلی اسی سائنس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں۔ اگر وہ زیادہ سائنس انوالو ہیں تو آف کورس اینڈوسکوپیکلی کیمرے کی وجہ کے ساتھ ہم زیادہ سائنسز کو کریں گے، لیکن جو سی ٹی اسکین ہے، جس طرح ہماری بالکل کسی ایک بندے کی شکل دوسرے بندے سے نہیں ملتی، ملینز آف لوگ ہیں، ہمارے تھم امپرنٹ نہیں ملتے، اسی طرح جو سائنسز ہوتے ہیں وہ بھی میرے مختلف ہیں، آپ کے مختلف ہیں، اور دوسرے لوگوں کے مختلف ہیں، تو جن لوگوں کے سائنسز اس کے مطابق جس کا سائنس جہاں پڑا ہوا ہے اس کو وہاں سے اس کی ڈیزیز کو کیمرے سے علاج کرنے میں ہمیں بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے، بیسیکلی ہماری آسانی نہیں، مریض کا اس طریقے سے بہتر علاج کیا جا سکتا ہے، تو وہ ہماری سرجری کی پلاننگ اور سرجری کی ایگزیکیوشن، کہ سرجری کرنی کہاں کہاں ہم نے جانا ہے، کون سی چیز نکالنی ہے اور کس کو کھولنا ہے، اور کون سی چیز چھوڑنی ہے اور کس کو نہیں کھولنا ہے، تو اس کا پورا ہم اس سے پلان کر سکتے ہیں اور ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں اپنی سرجری۔ سر تو پھر سائنسائٹس کا علاج کیا ہے؟ میڈم، سائنوسائٹس کا علاج سب سے پہلے تو یہ ہے
کہ سائنوسائٹس سے بچا جائے. جیسا کہ الرجی ہے تو اگر آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کہ مجھے اس چیز سے الرجی ہے تو ہمیں ان چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے. کھانے والی چیزیں ہیں، سونگھنے والی ہیں تو ان کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے، تو اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. اگر آپ کو ہلکا پھلکا فلو ہوتا ہے تو پیناڈول لیں اور کوشش کریں کہ ناک کھلا رہے، ناک کے اندر اسپرے وغیرہ یوز کر لیں تاکہ ناک کھلا رہے. ناک کھلے رہنے کا مطلب یہ کہ سائنس کے منہ کھلے رہیں گے اور جو سائنس ہے اس کے اندر نزلہ پھنسے گا نہیں تو وہاں پر انفیکشن ہونے کے چانسز کم ہو جائیں گے. تو کریں یہ گھر پہ آپ بڑے آرام سے پیناڈول کوئی مطلب ناک کی اسپرے یوز کر سکتے ہیں، گرم بھاپ لے سکتے ہیں. پھر آپ بیوریجز گرم، جس طرح عام طور پہ ہماری مائیں بہنیں ہمیں کہوہ بنا کے دیتی ہیں یا سوپ دیتی ہیں تو دے آر ویری گڈ فار نوز اور سائنوسائٹس کے لیے بہت اچھی ہے، اور ان کو پہلے گھر پہ یہ ٹرائی کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ جی ہلکے پھلکے نزلے زکام کے لیے آپ ڈاکٹر کی طرف رجوع کریں. تو اگر یہ آپ سے گھر میں ٹریٹ نہیں ہو رہا تو پھر آپ کو ڈاکٹر سے رابطہ کرنا پڑتا ہے. تو ڈاکٹر معائنے کے بعد مطلب پہلے تو اس انفیکشن کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر وہ انفیکشن کو میڈیسن سے کنٹرول کرتا ہے، ناک کو سپریز دیتا ہے جس سے ناک کھل جاتا ہے، سائنس کے منہ کھل جاتے ہیں، سائنس ڈرین ہو جاتے ہیں، تو یوزلی 90% پیشنٹس کے اندر میڈیسن سے علاج پاسبل ہوتا ہے. لیکن اگر اس کی کوئی ایسی وجہ موجود ہے جس سے انفیکشن کے کنٹرول ہونے کے چانسز کم ہیں، جس طرح ہڈی بہت زیادہ ٹیڑھی ہے، بڑی ہوئی ہے، سائنس کو بلاک کر رہی ہے، تو پھر یا ناک کے اندر پولپ ہیں یا غدود ہیں، ٹرمینیٹس کی ہائپرٹروفی ہے، ٹھیک ہے، کسی سائنس کا منہ اللہ کی طرف سے بند ہے تو اس سائنس کا سرجری سے منہ کھولنا پڑتا ہے. تو میرے خیال سے اگر میں اس کو 3 طریقے سے ڈیوائیڈ کروں تو زیادہ بہتر ہے کہ پہلے تو بندے کو خود سے اوائڈ کرنی چاہیے چیزیں، ٹھیک ہے، اور گھر کی ریمیڈیز کرنی چاہیے جو کہ مطلب بہت مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے، اور ہر بندہ ان کو جانتا ہے اور ان کو ضرور کرنا چاہیے. اور اس کے بعد پھر میڈیکل ٹریٹمنٹ آ جاتا ہے جو کہ ان دی فارم آف اینٹی بایوٹکس اور ڈی کنجسٹنٹس، اینٹی ہسٹامینز، ٹھیک ہے، اور اینٹی بایوٹکس، ان چیزوں کو ملا کے عام طور پہ 80% لوگ، 90% لوگ ان سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. یس، اگر الرجی کی وجہ سے ہے تو کئی دفعہ الرجی خود کم یا زیادہ ہوتی رہتی ہے، تو کم ہو تو کم دوائی کی ضرورت ہوتی ہے، بڑھ جائے تو دوائی کو بڑھانا پڑتا ہے، کئی دفعہ وہ ختم بھی ہو جاتی ہے تو دوائی کی ضرورت نہیں ہوتی. تو مطلب کسی میں لانگ ٹرم دوائی کی ضرورت ہو سکتی ہے، لیکن دوائیوں سے علاج عام طور پہ ممکن ہوتا ہے. لیکن اگر اس کی کوئی ایسی ایناٹومیکل ریزن موجود ہے، ایناٹومیکل ریزن سے مراد یہ ہے کہ کوئی چیز کسی سائنس کا منہ بلاک کر رہی ہے، ناک کی ایک طرف کو تنگ کر رہی ہے، ناک زیادہ بند ہو رہا ہے، یا کوئی غدود موجود ہے، تو پھر اس کو آپریشن سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے. سر جیسے کہ آپ نے ابھی بولا کہ سائنس کے لیے آپریشن، تو سائنس کے لیے کون سا آپریشن کیا جاتا ہے؟ دیکھیے، کئی دفعہ سائنوسائٹس کی وجہ جو ہے وہ ہوتی تو ناک کے اندر موجود ہے، لیکن سائنوسائٹس اس کے اندر انفیکشن کسی اور وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے. سائنس کے ہڈی ٹیڑھی ہونے کی وجہ سے سائنس کا منہ بند ہوا ہے، تو ہڈی کو سیدھی کریں گے تو ناک کھل جائے گا اور سائنس بھی کھل جائے گا. لیکن اگر کوئی سائنسز کے اندر کوئی بیماری ہے اور یا سائنس کا منہ بہت زیادہ تنگ ہے تو پھر ہمارے پاس اینڈوسکوپک سائنس سرجری ہوتی ہے، جس سے ہم کیمرے کی مدد سے، ناک کے کیمرے کی مدد سے اور سی ٹی اسکین کروانے سے، اس سی ٹی اسکین سے پلان کر کے کس حصے کو ٹریٹ کرنا ہے وہ ہم کیمرے کے ساتھ اس حصے کو ٹارگٹ کر کے اس کا یا تو منہ کھول دیتے ہیں سائنس کا، یا اگر وہاں جو بیماری موجود ہو اس کو ہم نکال لیتے ہیں. تو سرجری ڈیفینیٹلی ہر مریض کے لیے ڈفرینٹ ہوتی ہے. جون سا سائنس ہوتا ہے، جو ڈیزیزڈ ہوتا ہے، اسی کی ہم نے ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے اور اسی کا ہم نے علاج کرنا ہوتا ہے. سارے سائنسز کو کھولنے کی عام طور پہ ضرورت نہیں ہوتی، جو سائنس انوالو ہوتا ہے اسی تک ہم محدود رہتے ہیں. اسی لیے اس سرجری کو منیملی انویسو سرجری بھی کہتے ہیں،
اور اگر میں یہ کہوں کہ یہ ٹارگیٹڈ سرجری ہوتی ہے، اسپیسیفکلی اسی جگہ کو ہٹ کرتی ہے جہاں پر پرابلم ہے، تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا۔